نسائی شریف ابن ماجہ حضور کا یہ فرمان موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں یہ جو جمعے کا دن ہے نا سردار دن ہے. یہ دن کیا ہے؟ جتنے بھی دن ہے سارے دنوں کا یہ دن سردار ہے. یہ جمعہ کا دن فرمایا کہ دنوں کا سردار دن ہے. فرمایا کیوں؟ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اسی دن ان کا انتقال ہوا. تو فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن تمہارے لیے سردار دن ہے. اور فرمایا کہ یہی جمعہ کا دن ہوگا جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی سور وہ آواز پھونکی جائے گی ساری دنیا. فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا, پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو جمعے والے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو. جمعے والے دن میرے اوپر بولو نا یار کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. فرمایا کہ اس لیے یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے فرمایا تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ سنو یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک کا تم نے اہتمام کرنا ہے, تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو حضور کے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, حضور تسا جو فرمایا کہ میں تے درود پڑھیا کرو تھوڑا درود پہنچ دا, حضور جو تھوڑا وصال ہو گیا حضور دنیا تو جو ظاہری طور تے پردہ کر جانا ہے حضور وہ دے بارے کی حکم ہے. تے تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیتا ہے کہ قبر دی مٹی اللہ دے نبیاں نو چھو سکتی نہیں. فرمایا کہ اللہ دے نبیاں دی شان ہے, اللہ دے نبی زندہ نے, اللہ دے نبی تے ساڈے نبی نبیاں دے امام نے, وہ امام صفی انبیاء ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے, سبحان اللہ. اور جدوں اللہ دے نبی زندہ نے تے امام الانبیاء دا کی مقام ہوئے گا. ہاں جی جنہ دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے. حضور نے فرمایا کہ سنو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں قبر کے اندر رزق بھی پہنچایا جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ تم میرے اوپر درود پڑھو تمہارا درود پہنچتا ہے. فرمایا میں تمہارے درمیان ہوں چاہے تمہارے درمیان سے چلا جاؤں ظاہری طور پر پردہ کر جاؤں. غلاموں تم تب بھی درود پڑھتے رہنا. کیوں؟ انی اسمع صلاتی فی اہل محبتی واعرفہم. حضور فرمایا جیڑا محبت والا میرے ہوتے درود پڑھدا ہے میں اپنے کنا دے نال سندا وی ہاں نالے اونوں پہچاندا وی ہاں. حضور فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں سنتا بھی ہوں اس کو جانتا بھی ہوں کہاں کا رہنے والا ہے, کیا پڑھتا ہے, کس وقت پڑھتا ہے, کتنی بار پڑھتا ہے. اللہ کرے گل نو سمجھو, میں جملہ پھر ریپیٹ کرتا, کیا پڑھتا ہے, کتنی بار پڑھتا ہے, کس ٹائم پڑھتا ہے. کیونکہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کسی نے پکارا حضور جانتے ہیں. کنے پڑھے حضور بھی جانتے, جنہیں نہیں پڑھے حضور بھی جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی طاقت سے. فرمایا غلاموں تم بعد میں بھی درود پڑھنا تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. فرمایا کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا. اور اگلی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 پر یہ جمعہ کا دن ہے جس کو اللہ نے 5 خصلتیں عطا فرمائی ہیں. کتنی خصلتیں؟ 5 خوبیاں اس دن کو عطا کی گئی ہیں. یہ جمعہ المبارک کو وہ 5 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی.
یہ پہلی خصلت ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے جو اس دن کو اللہ نے عطا کی۔ دوسری فرمایا خصوصیت یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، اور اسی دن تیسری جو خصوصیت ہے آپ زمین پر تشریف لائے، اللہ کے حکم سے جب زمین پر تشریف لائے تو دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور دوسرا فرمایا نمبر 4، اللہ اکبر، یہ دن بڑا قیمتی ہے، بڑے خزانے ہیں اس دن کے اندر۔ فرمایا چوتھی خصوصیت اس دن کے اندر ہے کہ اس پورے دن کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، بندہ جو منگے رب دے چھڑ دے اس پورے دن کے اندر۔ فرمایا کہ وہ وقت آتا ہے، وہ لمحہ آتا ہے، اس وقت بندہ مومن اپنے رب سے جو مانگتا ہے تو رب اس مقدس دن کے صدقے اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اس کی جولی میں خیرات، رحمتوں کے پھول، اللہ کی برکتیں اس جولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ نمبر 5، یہ بڑی ہلا دینے والی بات ہے، جس دن کی برکتیں نا، اس دن کو میں نے پہلے کہا قیامت قیام ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں سنو، یہ وہ دن ہے، فرمایا کہ شجر و حجر، آسمان زمین، ہر شے اس دن سے ڈرتی ہے سوائے انسان کے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن ہر شے ڈرتی ہے، کانپتی ہے، کیونکہ اس دن کیا ہونا ہے؟ قیامت قائم نے۔ فرمایا اس لیے سب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ڈرتے ہیں کہ اس دن قیامت۔ فرمایا انسان بھول جاتا ہے، انسان نہیں ڈرتا، تو پتہ چلا بھئی بہترین انسان وہ ہے جو اس دن بھی ڈرے، یاد رکھے یار اس دن قیامت قائم ہونی ہے، ہر چیز کا پائی پائی کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا جو میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ اس دن کے اندر ایک وقت آتا ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، قربان جائیں ماہ مدینہ نے ہمیں ہر شے بتا دی، سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے وہ وقت کون سا ہے، اللہ کرے اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں یہ وقت گزاریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 ہے، بھئی کون تھا وہ وقت ہے جس وقت دعائیں قبول ہوتے ہیں؟ مختلف روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ جو معتبر روایت ہے، اکثر جس کے اندر موقف ہے، فرمایا کہ عصر اور مغرب کا درمیان والا جو حصہ ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان، جمعے والے دن۔ ایک تو وہ نا بندہ جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھے عصر کی نماز کے بعد تو 80 سال کے گناہ معاف، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو 80 سال کے گناہ معاف۔ فرمایا یہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے، موجم اوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351 ہے، کہ یہ کتنا بابرکت دن ہے۔ اس دن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں سنو، اس دن اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں، اس دن کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سنو، جمعۃ المبارک کے دن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کی بخشش نہ کرے۔ فرمایا یہ اتنا بابرکت دن ہے، اتنا وہ قیمتی ترین لمحات ہوتے ہیں کہ اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے اپنے بندوں کی۔ اگلی حدیث مبارکہ، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ دن بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ میں نے گھنٹے کی 24 گھنٹوں کی بات نہیں کی، ایک ایک سیکنڈ بھی جمعے کا جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 پر یہ میرے نبی کا خوبصورت فرمان موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کا دن اور رات میں ٹوٹل کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ 24، 12 24 گھنٹے۔ اب راتیں ویسے سردیوں میں بڑی ہیں، دن چھوٹے ہیں، لیکن ٹوٹل پوری رات جمعے کی اور پورا دن جمعے کا، ٹوٹل 24 گھنٹے یہ دورانیہ ہے۔ فرمایا 24 گھنٹوں کے اندر کیا ہوتا ہے جمعۃ المبارک دن؟ اللہ اکبر۔ اللہ کرے جائے حج تک نہیں بولا، ہن ضرور بولے گا، اللہ پاک دی پاکی بیان کرے گا کہ گال بڑی ڈاڈی ہے، گال بڑی وڈی ہے۔ میرے حضور فرمایا کہ سنو تو صحیح، یہ 24 گھنٹوں کے اندر اللہ ایک ایک گھنٹے کے اندر 6 لاکھ بندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ رحمت دام دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں
نینو تے کم بڑھ جاوے میرا۔ اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی جس کے سینے پہ پڑ گیا 6 لاکھ بندہ ایک گھنٹے دے وچ آئے ہے جنہیں بیٹھے اللہ کرے ساڈا بھی اچ نام آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رحمت حق بہانہ می جویت، شیخ سعدی فارسی کے اندر لکھتے ہیں لوگوں رحمت حق بہانہ می جویت، فرماندے نے وہ اللہ کی جڑی رحمت ہے نا تو بخشش دا بہانہ لبدی ہے۔ ہاں جی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جڑی جوانی ہوتی ہے نا مستانی ہوتی ہے، یہ گل یاد رکھنا، اس جوانی چ نیند بھی بڑی آندی ہے پر اس جوانی وچ قیام دا مزہ بھی وکھرا ہی ہے۔ اس جوانی دے وچ لمبا رکوع بھی کر سکتا ہے، اس جوانی دے وچ لمبیاں سورتاں بھی تو قیام چ پڑھ سکتا ہے، اس جوانی دے وچ لمبے سجدے بھی کر سکتا ہے۔ وگرنہ اللہ معاف کرے ایسی بیماریاں بندہ قیام بھی نہیں کر سکتا، بندہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، بندہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو شیخ سعدی نے بڑی گل آکی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ شیخ سعدی کے اندر لوگوں جڑی جوانی ہے نا، اس جوانی چ جڑا بندہ توبہ کرتا ہے نا، یہ اللہ دے نبیوں دی سنت ہے، یہ اللہ دے نبیوں دی ادا ہے۔ اس جوانی دے وچ عبادت دا مزہ ہی وکھرا ہے، اس جوانی چ عمرے دا مزہ ہی وکھرا ہے، اس جوانی چ حج دا مزہ ہی وکھرا ہے۔ لوگوں جڑی اللہ نے صحت دتی ہے نا، اس صحت نو اس وقت نو ضائع کدی نہ کرنا، بلکہ ایک ایک لمحہ جڑا سی ہنے سنیا کہ جمعے والے دن اللہ پاک دی انیاں رحمتاں تے اس جوانی دے وچ میرے ویر اللہ پاک دی عبادت کر، اللہ پاک دا ذکر کر، جنہ رب دا ذکر کر سکتا ہے انہاں ہی فرمایا تیرا فائدہ۔ انہاں کہا جمعے والے دن جس نو موت آندی ہے، آئے ہے کڈا خوش نصیب ہے۔ پہلی حدیث یاد رکھنا ہے کہ ایک گھنٹے 6 لاکھ، اس حدیث نو بھی یاد رکھنا 24 گھنٹے اگر ایک گھنٹے دے وچ 6 لاکھ بندہ بخشیا جا رہا تو 24 گھنٹے دا خود کیلکولیٹر تے حساب لا لی 24 گھنٹے وچ کنے بندے بخشے جان گے۔ اللہ اکبر۔ تو جنوں جمعے والے دن موت آ گئی، موت آنی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت آئے کتنے کتنے پہلوان چل دیے، تو کہنا میری وائٹ سکن ہے میری چٹی چمڑی ہے، نہ وی نہ، مٹی دے تو مٹی دے وچ ہی جانا ہے۔ کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی۔ ہاں بڑے بڑے بے نشان مٹ گئے، بڑے بڑے اہل شان ان کا نام و نشان مٹ گیا، سدا بادشاہی میرے رب کی۔ بھائی سدا دنیا کے اندر کسی نے نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن میرے بھائیوں دعا کرتے رہنا چاہیے، موت آوے تو عزت دی موت آوے۔ جدا اسی قبرستان کھلوتے نے کہ بابے میرے نال کھلوتے کہنے کہ قاری صاحب کفن بھی نصیباں والیاں نو لبدا ہے۔ عام طور تے سانو گل جی سادہ جی لگ رہی، بندہ گہرائی چ کلیاں بیٹھ کے گرے بان چ سوچے کہ کفن بھی نصیب والیاں نو نصیب ہوندا ہے، قبر بھی نصیب والیاں نو نصیب ہوندا ہے۔ پتہ نہیں زندگی دے وچ پتہ نہیں کتھے شام ہو جانی ہے۔ میرے ویر ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 دے اوتے، تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا پاویں جمعے دی رات ہوے پاویں جمعے دا دیہاڑا ہوے، فرمایا جیڑا جمعے والے دن یا جمعے دی رات دی روح نکل دی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جاندا ہے، فرمایا جیڑا جمعے دی رات یا جمعے والے دیہاڑے فوت ہوندا ہے قبر دے عذاب تو بچ جاندا ہے۔ آخر سبحان اللہ، فرمایا قبر دے عذاب تو بچ جاندا ہے۔ لوگوں جیڑا قیامت والے دیہاڑے بھی فرمایا بخشش دا ذریعہ چاہندا ہے، اللہ پاک جنوں اتنا سوڈا دیانا عطا کر چھڈے، جمعے دی رات نصیب ہو جاوے، جمعے دا دیہاڑا نصیب ہو جاوے۔ دوجا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181 دے اوتے، تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جڑا جمعے والی رات اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا ہے تے جمعے والے دنوں دی روح جسم دے وچوں جدا ہو جاندی ہے، فرمایا دنیا تو چلیا جاندا ہے، قیامت والے دیہاڑے او دے فرمایا مہر لا دتی جاوے گی کہ یہ بندہ شہید ہو کے رب دی بارگاہ چ پہنچیا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، جنوں جمعے دا دن لب گیا، جمعے دی رات لب گئی، فرمایا مہر لگے گی قیامت والے دیہاڑے، رب دی عدالت لگنی ہے نا، رب دی کچہری لگنی ہے، رب دی عدالت لگنی تو اتنے مہراں لگنیاں نے، فرمایا مہر لگے گی کہ ہے وہ بندہ ہے جڑا جمعے والے دیہاڑے دنیا نو چھڈ کے آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شہید بندہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ اللہ اکبر شرح الصدور دے صفحہ نمبر 151 تے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہوندا ہے نا، ایک تو قبر دے عذاب تو بچ جاتا ہے،
کتنے شہید دی مور لگ جاتی. اس تو اگلی گل سرکار نے فرمائی ہے, میرے حضور فرمایا جہاں جمعے والے دن فوت ہوتا ہے نا, یا جمعے دی رات جمعے کے دن فوت ہوتا ہے, قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور اللہ اس کو شہید کا رتبہ عطا فرما دے گا. شہید وہ ہوتا ہے جس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا, اللہ اس کی پہلے بخشش فرما دیتا ہے. فرمایا یہ شان ہوگی جمعہ المبارک والے دن. اور دوسرا میرے حضور فرماتے ہیں جو جمعے کے دن دنیا سے گیا, کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ بغیر حساب کتاب بیڑا پار ہو جائے گا, بغیر حساب کتاب. ورنہ حساب دی ڈیری کھل گئی تو کھاتے بڑے لمبے چوڑے نے, آئے ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے بڑے بڑے لمبے پہ جانے لوگ کو, یہ ڈیریاں کھل گئی, کھاتے کھل گئے. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہوگا جس کو یہ دن نصیب ہوا بغیر حساب کتاب کی, اس کو فرمایا داخلہ نصیب ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں اب اگلی بات, جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے, دیکھو ساڑھی تک مسیر پر ہی نہیں, کوئی گال نہیں, جڑا جلدی آ گیا بھائی جنہ گڑ پاؤ گے انہا میٹھا, جڑا جنی جلدی آئے گا انہیں گلہ میں سونے کا تو ثواب بھی انہیں ہی زیادہ ملے گا. میرے حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے, فرمایا جس بندے نے وضو کیتا تو صحیح طرح کیتا, اچھے طریقے سے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ مسجد کے اندر آتا ہے اور خطبہ سنتا ہے, اور سارا سنتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے. یعنی کہ خطبہ ہو رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں, یہ عربی کے خطبے کی میں بات کروں, عربی کا خطبہ ہے پوری توجہ آواز کی طرف, پوری توجہ الفاظ کی طرف. فرمایا وضو اچھے طریقے سے کریں, خطبہ اچھے طریقے سے سنیں, اور فرمایا کہ اس کے دوران کسی کی طرف کوئی اشارہ وغیرہ, کسی سے کوئی بات نہ کرے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. یہ انعام ہے نماز جمعہ پڑھنے کا. فرمایا جو نماز جمعہ کے لیے آئے گا. اگلی بات, جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں کدی کدی ہوں ساڈے پیراں تے گھٹا پی جاندا ہے, ہو جاندا ہے نا کدی راستے, ہاں جی وہ مٹی پی گئی پیراں تے, آئے ہائے, لیکن یہ مٹی بڑی قیمتی ہے. جو اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں نا, میرے حضور فرماتے ہیں سنو, حضور فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 ہے, میرے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ مومن مسجد کی طرف نماز جمعہ کے لیے چلتا ہے, اس کے قدموں پر مٹی پڑ گئی, اس مٹی کا وزن, اس کی ویلیو, اس کا مقام رب کی بارگاہ میں. فرمایا نماز کے لیے جا رہا تھا, قدموں پر مٹی پڑ گئی تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا. ہائے ہائے, مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کی برکت دیکھیے. فرمایا اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. اور دوسرا جو جمعہ نہیں پڑھتا, ساڑھے ویسے مشہور ہے نا جمعہ نہیں پڑھیا, ٹھیک ہے گل بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرے حضور کا فرمان ہے, فرمایا لوگ نماز جمعہ سے بھی غفلت کرتے ہیں, جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر, بغیر کسی ایک بھی پہنچ چھٹے گناہ گار ہے, نماز جڑے بھی چھٹے گناہ گار ہے, گناہ ہے, جڑا اللہ دی نافرمانی کرے گناہ ہے. نمازیں پانچوں کی پانچوں فرض ہے, لیکن بات جمعہ کی چل رہی ہے. فرمایا جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر سے چھوڑ دیے, حضور فرماتے ہیں, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے, پھر وہ دل ہی نہیں کرتا مسجد اللہ عنہ, پھر وہ دل ہی نہیں کرتا قرآن سننے نو, پھر وہ دل ہی نہیں کرتا نماز والا عنہ, وہ دل ہی نہیں لگتا اللہ دے ذکر دے وچ. فرمایا کہ سنو تو صحیح, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں, لوگ گانوں میں ڈھونڈتے ہیں, اور یہ کانوں کا چسکا میوزک میں نہیں, قرآن کی تلاوت میں ہے. قرآن کی تلاوت تو سنے گا, تیرے دل کے اندر بھی آواز اترے گی, تیرے کانوں کو بھی سکون ملے گا, تیرے دل کو بھی سکون ملے گا. اگلی بات کہ جو بندہ جمعہ المبارک کے دن غسل کرتا ہے, نہاتا ہے, نئے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, امامہ شریف کا تاج سجاتا ہے, ٹوپی سر پہ لگاتا ہے, سبحان اللہ, حق بھی بندہ اللہ دے گھر وچ جانا ہے. سونے بن کے جائے اسی کسی پرونے کر بن کے جانا ہوئے اسی بڑی کہتے ایک وٹ بھی نہ رہ جائے. تو جناب غوث پاک جب رب کی عبادت کرتے تھے تو سب سے قیمتی جوڑا رکھا ہوا تھا, سب تو مہنگا جوڑا, سب سے قیمتی جوڑا جبہ مبارک, وہ پہن کر آپ رب کی عبادت کرتے. فرماتے جس سے رب نے دیتا ہے, تو پھر سونے بن کے رب دی بارگاہ حاضر صاف ستھرے ہو کے, کیونکہ اللہ پاک جو بندہ صفائی پسند کرتا اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اب سنیے, فرمایا جو بندہ نہا کر تیار ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر قدم پر. فرمایا امام کے قریب آ کر بیٹھے
اور خطبہ سنے، باتیں سنے، اچھے طریقے سے غسل کر کے فرمایا جتنا قریب آ کر بیٹھے گا اتنا ہی اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، اللہ اکبر، حضور اپنے غلاموں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ مسلمانوں نماز جمعہ کا اہتمام کرو، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں۔ موجم اوسط کے اندر میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا غلام غسل کر کے نہا کے تیاری ہو کے فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، جتنے قدم چل کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے اللہ ہر قدم پر 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جس نے نماز جمعہ پڑھ لیا، نماز جمعہ پڑھ کر جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے گا وہ یوں ہی سمجھے کہ میں نے 200 سال اللہ پاک کی عبادت کی ہے۔ پتہ نہیں کتوں بولو گے، اتنا بڑا اجر اور ثواب اس کو ملے گا جو نماز جمعہ پڑھے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اللہ تعالی ہمیں اس مقدس دن کا ادب و احترام اور یہ برکتیں، یہ سعادتیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔